میرے بیک گراؤنڈ سے آپ کو خوب پٹاخوں کی اور فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہوں گی. یہ شادی بیاہ کے موقع پر جو کیا کہتے ہیں معلوم نہیں ہے مجھے اس کو، جو آگ پٹاخے جو چھوڑے جاتے ہیں اور بڑے بڑے آسمان کے اوپر انار پھینکے جاتے ہیں، انار جلائے جاتے ہیں، یہ وہ ہے. پچھلی ریکارڈنگ سے آپ کو یہ آوازیں آ رہی ہوں گی. تقریباً 5 منٹ سے زیادہ ہو چکا ہے ان کو یہ فائرنگ کرتے ہوئے اور یہ سارا کچھ کرتے ہوئے. اسے اسراف کہتے ہیں، اسے ضیاء کہتے ہیں. مال کا ضیاء ہے، یہ اسراف ہے. یہ کہتے ہیں بڑا مہنگا ہوتا ہے یہ سارا کچھ، فائر ورکس کہلاتا ہے، یہ بڑا مہنگا ہوتا ہے اور تقریباً 50,000 لاکھ تو لگا چکے ہیں یہ لوگ اب تک. اسراف گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی یاد رہے، اسراف بھی گناہ کبیرہ میں ہی آتا ہے. تو ہم یہ مال کبھی بھی ضرورت مندوں کو نہیں دے سکتے، اور دیں گے تو پھر بہت زیادہ نمود و نمائش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، آوازیں آ رہی ہوں گی، سنائی دے رہی ہوں گی بیک گراؤنڈ میں یقیناً. تو کیونکہ ہم ڈریم ورلڈ کے بالکل سامنے ہیں، اور ڈریم ورلڈ میں اکثر ایسی پارٹیز ہوتی رہتی ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے تو بس گانے ہی گانے چل رہے تھے، ابھی یہ سب چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ پر اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہدایت پر استقامت دے. اللہ رب العزت ہمیں وہ بنا دے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت مل جائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو. اور ہم پڑھ رہے ہیں سیرت کا سبق، اور یہ ہے قسط نمبر 38 یعنی 38. اب یہ ولید جو تھا، اس نے کہا کہ بھئی ایسا کریں کہ آپ پہلے ایک دیوار گرا کر دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تباہی ہمارے اوپر آ جائے، اللہ کی ناراضگی ہو جائے. تو بھئی ایک حصہ ہی گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آئی. جب وہ رات خیریت سے گزر گئی، تب دوسرے دن لوگوں نے ان کے ساتھ شریک ہوئے پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی اصل بنیادوں تک پہنچ گئے. اور یہ بنیاد وہی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے رکھی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے. یہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل ثابت ہوا. دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی. وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی. انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی. آخر ایک یہودی کو تلاش کیا، اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی، اور تحریر تھی: میں اللہ ہوں مکے کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے، میں نے اس کو یعنی مکے کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے. اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں طرف جو پہاڑ موجود ہیں، ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا قیقان پہاڑ ہے جو مکے کے قریب ہے اور جس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے. اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے. یہ پہلی تحریر تھی. پھر دوسری تحریر مقام ابراہیم سے ملی، اور اس میں لکھا تھا: مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے. اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے، یعنی 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے. ان راستوں سے قافلے آتے جاتے ہیں. تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی. اس میں لکھا تھا: جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا. تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو. ہاں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے. یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کدی ہوئی ملی، اور کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی. چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی. لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا. آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے. یہ پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کے قریب ترین ساحل یہی تھا. ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا، اور وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا. اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا. قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے. ان لوگوں سے لکڑی خرید لی. اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا. آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہجرہ اسود تک پہنچ گیا. اب یہاں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوا کہ ہجرہ اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے. ہر قبیلہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا تھا. یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ بھئی مرنے مارنے پر نوبت آ گئی. لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، قتل کرنے پر تل گئے. قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا: ہجرہ اسود ہم رکھیں گے. اس طرح دوسرے قبیلے والے بھی اڑ گئے. تلواریں نیاموں سے نکل آئیں.